حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے لے کر شہادت عظمیٰ تک آپ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ پھر جو دونوں شہزادوں حضرت امام حسن وحضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل میں احادیث کریمہ کے ذخیرہ میں موجود ہیں وہ الگ ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اپنے جانثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بچپن کے واقعات بھی بہت ہی پیارے ہیں جن کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اولاد علی اولاد نبی، حدیث پاک میں ہے، فرمایا بے شک اللہ عز جل نے ہر نبی کی اولادت ان کی پشت سے پیدا کی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر ماں کی اولاد اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے بجز اولاد فاطمہ کے جن کا ولی اور اسبا میں ہوں۔ ابن علی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نبی رحمت کے چھوٹے نواسے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چھوٹے بیٹے تھے۔ 5 شعبان 4 ہجری بمطابق جنوری 626 کو مدینہ طیبہ میں ہوئی، 10 محرم 61 ہجری بمطابق اکتوبر 680 کربلا عراق میں شہید ہوئے۔ حضور نے اب رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی، پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفضل سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک حضور نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ حدیث شریف میں ہے، اپنے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر وشبر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا، سوا محرق۔ ایک حدیث میں ہے، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں، عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے، سوا محرقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب رضی اللہ عنہ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ آقائے نعمت کی گود میں اب رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اب کی نگہداشت میں جو بچہ پلے گا بڑھے گا، اس کی تربیت کے کیا کریں۔ رحمت عالم امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے اور اپنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خود تربیت فرمائی تھی۔ پیغمبر اسلام دونوں بچوں کی پرورش میں لگے رہتے تھے، آپ ہی کے گہوارہ میں آپ دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف نبی آخر ازمہ جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلان انسانی کی تکمیل تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے، مسلم۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حکم کو اختیار کرو کی تفسیر کے سلسلے میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے بد اخلاقی میں عفو کو اختیار کریں، مسلم۔ باب عفو درگزر انتقام نہ لینے کا بیان۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کے سایہ میں، اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضی پر جانثار تھے، تیسری طرف فاطمہ الزہرا جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبر اسلام کی دعوت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے یہ قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس پاک اور نورانی ماحول میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی پرورش ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، سینہ مبارک پر بٹھاتے، کاندھوں پر چڑھاتے۔ اب نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ پشت پیٹھ مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ بچہ امام حسین رضی اللہ عنہ خود سے بخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا، پھر فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امون خیر ادا فرماتے تھے۔ اپنے پیدل چل کر بہت سے حج کیے۔ نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ بے دلیل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے محاسن و کمالات احادیث سے لے کر بزرگان دین کی بیاض و ترخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں، تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں شہیدان کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔